اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 69 اور 70 اور 71 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان دو آیات مبارکہ میں اہل ایمان کو دو خاص حکم دے رہے ہیں، اور ان دو حکموں پر عمل کرنے کی صورت میں اللہ کی طرف سے کیا انعام ملے گا اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور درست بات کہو۔ یہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف جس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں، انسان کے دل میں جب اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے تو وہی عمل صالح بھی کرتا ہے اور وہی گناہوں سے بچتا ہے۔ اگر کوئی آدمی عمل صالح نہیں کر رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، روزہ نہیں رکھ رہا یا گناہ سے نہیں بچ رہا، تو اتنا ضرور ہوگا کہ اللہ کا ڈر مستحضر نہیں ہے۔ ایک ہے ایمان اور یقین، اس کی نفی تو نہیں ہو سکتی، ایک ہے اس ایمان اور یقین کا استحضار کہ اللہ مجھے اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں۔ انسان دنیا کی رونقوں کی وجہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ کچھ جب انسان زنا کر رہا ہوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت میں اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کر چھتری کی طرح اوپر کھڑا ہوتا ہے، پھر جب وہ پیچھے ہٹتا ہے تو پھر ایمان اس کے دل میں واپس آ جاتا ہے۔ اگر صحیح معنی میں اس کے دل میں ایمان ہوتا تو وہ یہ حرکت بھی نہ کرتا۔ بڑی خطرناک چیز ہے کہ دل سے نکل جائے، اس کی چھتری بن کر اوپر کھڑا ہوا ہے، جاتا نہیں ہے، لیکن بڑی استحضار نہیں ہوتا، اللہ کے ایمان کا استحضار نہیں ہوتا، اللہ کے ڈر کا، اللہ کے خوف کا استحضار نہیں ہوتا۔ جیسے ہوتا ہے نا، بچے کو پتہ استاد نہیں ہے پھر وہ شرارتیں کرے گا، سبق یاد نہیں کرے گا۔ جب اس کو پتہ ہو کہ استاد دیکھ رہا ہے پھر وہ اس کی کچھ اور ہے کیفیت ہوتی ہے۔ تو استاد دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت، اللہ دیکھ رہے ہیں مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، یہ کیفیت جو ہے، یہ کیفیت انسان کو گناہ سے روکتی ہے۔ تو جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کیفیت میں کچھ کمی آ جاتی ہے، یہ استحضار نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور یہی چیز جو ہے اللہ کا ڈر، یہ وہ واحد طاقت ہے جو انسان کو گناہ سے روک سکتی ہے۔ ٹیکنالوجی کی جتنی بھی مرضی ترقی کر لے، جب تک دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا، یہ معاشرہ پرامن نہیں ہوگا، معاشرے سے برائیاں ختم نہیں ہوں گی۔ کیونکہ کتنے ہی موقع انسان کے پاس آتے ہیں کہ کیمرہ نہیں دیکھ رہا، کتنے موقع ایسے آتے ہیں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ تو اس وقت جو ہے وہ اگر کمی ہوگی اللہ کے ڈر میں تو وہ گناہ کرے گا، لیکن جب اللہ کا ڈر دل میں ہوگا، چاہے کوئی کیمرہ لگا ہو یا نہ لگا ہو، کوئی اس کی نگرانی کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، اس کو پتہ کہ اللہ میری نگرانی کر رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو یہ تقویٰ جو ہے یہ انسان کو صحیح اعمال پر رکھتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نکاح کے موقع پر جو 3 آیات مبارکہ پڑھی جاتی ہیں، اس کے اندر 4 مرتبہ اتقوا اللہ کے لفظ ہیں۔ تو میاں بیوی کے تعلقات کو ٹھیک نیج پر رکھنے کے لیے بھی یہ چیز ضروری ہے۔ اگر کسی ایک کے دل میں بھی خوف خدا نہیں ہوگا تو گاڑی نہیں چلے گی۔ یہ بیوی جو ہے خاوند کے حقوق ادا نہیں کرے گی یا خاوند بیوی کے حقوق ادا نہیں کرے گا، وجہ یہ ہے کہ اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے۔ تو جس کے دل میں، اس لیے خطبہ نکاح کے اندر یہ آیتیں رکھی گئیں جس کے اندر تقوی کا تذکرہ ہے۔ بھئی اللہ سے ڈرو۔ بھئی اگر تم چاہتے ہو گھر آباد رہے، یہ اسی وقت ہوگا جب تم ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو گے، اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی فکر تبھی ہوگی جب تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے اوپر کوئی طاقت کھڑی ہے، وہ آگے پھر سزا بھی دے سکتی ہے۔ وقولوا قولا سدیدا، اور درست بات کہو۔ بڑا جامع لفظ ہے درست بات کہو، سچی بات بھی اس کے اندر آ گئی، یعنی جو بات بھی کہو سچی کہو، ٹھیک بات بھی اس کے اندر آ گئی۔ ایک سچی ہوتی ہے اور ایک ٹھیک ہوتی ہے، کہنے کا ڈھنگ بھی بعض اوقات غلط ہوتا ہے، طنز کی شکل ہوتی ہے،
اب میں کسی کو سمجھانا چاہوں تو ایسے بیٹھ کر تو نے ایسے کیوں کیا تھا، اس کی تو انسلٹ ہو جائے گی، طریقے غلط ہے. اس کو اگر آپ اس کی اصلاح چاہتے ہو اس کو علیحدگی میں کبھی مل لو، بالکل چائے پر بلا لو، ٹھیک ہے نا، پھر اس کو سمجھاؤ. تو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب دعوت میں دیکھو کہ داعی اور مدعو کی لڑائی ہو رہی ہے، جس کو دعوت دی گئی وہ بپھر گیا، تو یا تو بات جو اس کو کی گئی ہے وہ غلط کی گئی ہے. مثلا مجھے کسی نے کہہ دیا کہ فلانا سگریٹ پیتا ہے، میں نے اس کو کہہ دیا تو سگریٹ پیتا ہے، حالانکہ وہ نہیں پیتا تھا، وہ تو چڑ جائے گا کیونکہ بات ہی غلط کی ہے میں نے. اور دوسرا وجہ یا پھر یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ طریقہ غلط ہوگا، ایسے جیسے کسی کے سر پر لٹھ مارنا ہوتا ہے. اپنے بیٹے کو بھی سمجھاؤ، شاگرد کو بھی سمجھاؤ تو اس کی بھی عزت کا خیال کر کے سمجھاؤ. یہ تو آخری درجہ ہوتا ہے جب انسان دیکھتا ہے یار یہ ڈیٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو پھر مدرسے سے فارغ کر دے، اس کو کالج سے فارغ کر دے، اس کو اپنی دکان سے فارغ، بھائی یہ تو سمجھنے والا نہیں ہے، یہ تو ڈیٹ قسم کا آدمی ہے. اس سے پہلے کوئی اور طریقے اس کو سمجھا دو. اور یا پھر تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ نیت غلط ہے، نیت اس کی اصلاح تھی ہی نہیں، نیت اس کو خراب کرنا تھا. تو ان تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں جب خرابی ہوتی ہے پھر دعوت میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے، دعوت کے کام میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے. اس لیے بڑی ایک ہے سچی بات کہو اور ایک ہے ٹھیک بات کہو، اور بعض اس کا مطلب یہ ہے کہ عدل و انصاف والی بات کہو، انصاف والی بات کہو. اور بعض ہے کہ ہر دینی بات اس کے اندر داخل ہے، کیونکہ دین کی ہر بات کیا ہوتی ہے، سچی اور ٹھیک ہوتی ہے، ہر دینی بات. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب تک تقوی نہیں ہوگا قول سدید ہو ہی نہیں سکتا، یعنی وہ سچ بول نہیں سکتا. سچ وہی بولے گا جس کے دل میں تقوی ہوگا، ٹھیک وہی بولے گا جس کے دل میں خوف خدا ہوگا. عمل صالح، اعمال صالحہ پر ابھارنے والی چیز وہ تقوی ہی ہے. تو تقوی ہوگا تو پھر اعمال صالحہ بھی ہوں گے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی ہوگی. تقوی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کہے جی تقوی نہ ہو اور اس کو فکر ہو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی فکر ہو یا جو غلط کام ہے اس سے بچنے کی اسی فکر ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا. اب اس تقوی کا اور درست بات کہنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے. آگے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، دوسرا فائدہ یہ ہوگا اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. تقوی اور سچی بات کہنے کے بعد نتیجہ یہ ہوگا، اللہ کی طرف سے انعام یہ ہوگا، تمہارے اعمال بھی اللہ پاک درست کر دیں گے اور تمہاری بخشش بھی کر دیں گے، تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے. آگے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا پیمانہ بتا دیا. آج کل لوگوں نے کامیابی کے پیمانے بتائے ہوئے ہیں، جی فلاں نے فلاں چیز میں ماسٹر کی ہوئی ہے، بس یہ تو کامیاب ہے. یہ فلاں نے بہت اچھی دکان کھول لی، بس یہ کامیاب ہے. فلاں کو وزارت مل گئی، بس جی یہ تو کامیاب ہو گیا. کسی نے وزارت کے ملنے کو کامیابی کا پیمانہ سمجھ لیا، کسی نے کاشتکاری کو بڑا ذمہ دار بن جائے اس کو کامیابی کا پیمانہ سمجھ لیا، کسی نے بڑے کاروبار کو، کسی نے بڑے بینک بیلنس کو، کسی نے بڑی کوٹھی کو، کسی نے کسی چیز کو پیمانہ بنایا ہوا، کسی نے کسی چیز کو. اللہ نے سب پیمانوں کی نفی کر دی. فرمایا کامیابی کا پیمانہ اور معیار اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اللہ کے احکام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو جو اپناتا ہے فقد فاز فوزا عظیما. فقد قد جو ہے ہماری زبان میں کہتے ہیں بات کو پکا کرنے کے لیے، پکی ٹھکی بات ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی کے ساتھ کامیاب ہو گیا. کون؟ جس نے اللہ کے رسول کی مان کر چلی، اللہ کی مان کر چلی، رسول کی مان کر چلی، اللہ کے احکام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق پورا کرتا رہا. جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی، پکی ٹھکی بات ہے، اتنا بھی اس کے اندر ڈاؤٹ اور شک نہیں ہے، 1% بھی اس کے کامیابی میں شک نہیں ہے. البتہ کامیابی کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں. کامیابی کی شکل ہم یہ کہتے ہیں بس کامیاب وہی ہے جس کو کوٹھی مل گئی، بڑی تنخواہ مل گئی. فرمایا کہ نہیں، وہ پکا ٹھکا حقیقی بڑی کامیابی اسے ملے گی. اور اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے. من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. کون کامیاب ہے؟ پھر وہاں بھی پھر سورہ مؤمن کے اندر پیمانہ